قیامت کے دن شدید گرمی ہوگی۔ اس دن گرمی سے نجات کے لیے اس دنیا میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر قیامت والے دن اللہ تعالی خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ ان اعمال خیر کا تذکرہ جاری ہے۔ اس حدیث پاک میں 7 افراد کا ذکر ہے، 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ عادل حکمران اور وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، مسجدوں کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور وہ 2 افراد جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ آدمی کہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو عہدے والی ہو اور حسین بھی ہو، حسب نسب والی عورت ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور دعوت بھی وہ خود دے، تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ فقال انی اخاف اللہ، کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس دعوت گناہ کو ٹکرا دے اور اس گناہ سے بچ جائے۔ پاک دامنی یہ ایک عظیم صفت ہے اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ زنا ہلاکت کا راستہ ہے، بے حیائی دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی، بہرا روی، فحاشی اور عریانی کو پسند کرنے والوں کی سزا سنائی۔ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے، جن کو اس سے محبت ہے تو فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے، دردناک سزا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایسا گناہ ہے، زنا، بے حیائی، فحش تصویریں بنانا، اس کو نشر کرنا، اس کو دیکھنا اور اس کو سنبھال کر رکھنا، اور اپنے موبائل پر 10 ایسے کوڈ لگانا کہ میرے اس گناہ کا پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ اس کو نشر کر رہا ہے۔ اور آج کل یہ جو آلات ہیں یہ کسی ہتھیار سے کم تو نہیں ہے۔ ہتھیار کی کیا کاٹ ہوگی جو اس کی کاٹ ہے۔ یاد رکھیے ہماری تاریخ ہے اسلام کی کہ ہم جب بھی میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا دشمن ہم سے تعداد کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ رہا ہے،
اور ہمیشہ دشمن نے مار کھائی اور مسلمان غالب رہے ہیں۔ دشمن نے بہت مار کھانے کے بعد پلان بنایا کہ یہ مسلمان جس چیز کی بنیاد پر غالب ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ دشمن کے جاسوس نے ہمارے خیمے دیکھے، ہمارے معسکرات کو دیکھا، ہماری چھاونیاں دیکھیں، اپنے ایجنٹ بھیجے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تعداد میں یہ تھوڑے ہیں، وسائل ان کے پاس ادھورے ہیں، ہتھیار ان کے پاس کبھی پورے نہیں ہوتے، خالی ہاتھ بھی یہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم جو اتنے عرصے سے ان سورماؤں کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ مار کھا کے آ جاتے ہیں، اپنے بندے مروا کے لاشیں چھوڑ کر بھاگتے ہیں، پتہ تو کرو۔ دشمن کا جاسوس آیا، اس نے رات کے اندھیروں میں اور بسا اوقات بھیس بدل کر دن میں ریکی کر کے معلومات جمع کر کے اپنے بادشاہ کو جا کے جو رپورٹ پیش کی ہے، وہ رپورٹ یہ ہے، سبب یہ بتایا کہ یہ تو مسلمان جو مجاہد ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ راتیں ان کی گزرتی ہیں مسلوں پر، دن کو یہ گھوڑے کی ننگی پشت پر سواری کر کے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ راتوں کا قیام اور دن کا جہاد، راتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ مجاہدوں کا خاص عمل ہے۔ اور یہ جو اعمال ہیں، یہ اعمال ایک ایسا حصار ہے جو دشمن کو پہنچنے نہیں دیتے اپنے ہدف تک۔ آپ کتب معصورہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، اذکار کی کتابیں ہیں، ان کے ناموں پر غور نہیں کرتے۔ حصن المسلم، حصن حسین، حرز المومن، ان تمام ناموں کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ حفاظتی حصار ہے، یہ وہ حفاظت کا ایسا قلعہ ہے جس میں کافر نقب نہیں لگا سکتا۔ تو یہ راتوں کو مسلح پر ہوتے ہیں۔ اس بیان میں اور اس خطبے میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہوگا کہ یہ تو ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں نا، ان کی راتیں گزرتی ہیں مسلوں پر اور ہماری راتیں گزرتی ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر، اور مواصلاتی جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ اور صبح صبح جب مؤذن صدا لگا کر چپ ہو جاتا ہے اور صبح کی اذانیں، جب ٹریفک کا شور نہیں ہوتا، لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے، مؤذن کی صدا مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے نکل کر آس پاس کے مکانات سے ٹکرا کر واپس مسجد میں آ جاتی ہے، اس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی راہ نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے، وہ کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لفاظی نہیں کرتے، نہ ریاکار ہوتے ہیں، نہ بناوٹی ہوتے ہیں، نہ کہانیاں اور ٹیبل سٹوریاں بناتے ہیں، وہ عمل والے لوگ ہوتے ہیں۔ رحمان باللیل، وہ جہاد کر کے عبادات میں پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ عبادات، نفلی عبادات، دشمن کہہ رہا ہے اپنے بادشاہ کے سامنے، کمانڈر کے سامنے،
کہ یہ مجاہد ایسے ہیں، ہم رہبان باللیل، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، فرسان بالنہار، دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں۔ ایک اور صفت بیان کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا یحبون الموت، وہ موت کو بہت پسند کرتے ہیں، موت کے ساتھ بڑی ان کی محبت ہے، موت سے ایسا پیار کرتے ہیں جس طرح تمہارے جو فوجی ہیں، دشمن کے جو فوجی ہیں کفار کے، فرمایا جس طرح بادشاہ ہماری فوج شراب سے محبت کرتی ہے، یہ مجاہد موت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خود قنوت نازلہ میں اپنی دعاؤں میں سب سے بڑی جو ٹرافی مانگتے ہیں، میڈل مانگتے ہیں، اعزاز مانگتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ اس میدان میں جو تو نے اترنے کی توفیق دی، مسلمانوں کو غلبہ اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ باقاعدہ یہ صحابی کی دعا ثابت ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور مجھے شہادت عطا فرما۔ مارکا ہوتا ہے، مسلمان مارکا جیت جاتے ہیں، غالب آتے ہیں، دعا کرنے والا مجاہد اللہ کی راہ میں قربانی دے کر شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ منہج اور وہ راستہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ غالب رہے ہیں، اور اسی راہ پر چل کر ہم غالب ہوں گے، یہی راستہ ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا توڑ دشمن کے پاس نہیں ہے، دشمن کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ جتنا چاہے وہ اسلحہ لے آئے، جتنے چاہے اتحاد بنا لیں، جتنے چاہے مکر و فریب کے جال بن لیں، وہ آپ کو گھیر نہیں سکتے جب آپ ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اعمال کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بناوٹ نہیں، دکھاوا نہیں۔ تو پھر ان کافروں نے مار کھا کھا کے ان کو یہ سمجھ آئی کہ جس چیز کی بنیاد پر یہ ہم سے لڑتے ہیں وہ چیز ہے ان کا ایمان، وہ ہے ان کا مورال۔ اس ایمان کو، ان کے مورال کو گرانے کے لیے کیا کرو؟ ان سے ان کا ایمان چھین لو۔ ایمان جب ان کے پاس نہیں رہے گا تو پھر یہ وسائل میں تو ویسے ہی تھوڑے ہیں، مار کھائیں گے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کسی علاقے پر حملہ آور تھے۔ دشمن نے جو اپنی تیاریاں کیں، آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا، جنگ میں جو ہے تیاریاں ہوتی ہیں، اسلحہ جمع ہوتا ہے، مورچے بناتے ہیں اور بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی تیاری میں آج ایک نئی چیز شامل ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیاری کی ہے تو تیاری میں اپنی عورتوں کو پیش کیا ہے، عورتوں کو کہا کہ بالکل اپنے آپ کو ایسے تیار کر کے اپنے مکانات کی چھتوں پر کھڑی ہو جاؤ، جب مجاہدوں کا لشکر آئے گا ان کے نوجوان ان برہنہ عورتوں کو دیکھیں گے تو ان کے ایمان میں فرق آئے گا، یہ پھر ہم سے جیت نہیں سکیں گے۔ مجاہد بھی دشمن کے گھر کی خبر رکھتے ہیں، ایسے نہیں منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں۔ مجاہدوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی یہ اسٹریٹجی ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہے، اب یہ میدان میں عورت کو ہتھیار بنا کر یوں استعمال کریں گے۔ تو مجاہدوں نے بھی مشورہ کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مارکا ہوا، مجاہدین نے مارکا جیتا، دشمن ذلیل ہوا، شکست خوردہ ہوا۔ لشکر والے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا
کہ اس علاقے کے جو مکانات تھے وہ 2 منزلہ تھے یا 3 منزلہ تھے؟ سنو میرے بھائیو، اربوں ڈالر بے حیائی پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دشمن کفار، یہود، نصارہ، ہندو، یہ سارے جتنے بھی کافر ہیں، یہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں میڈیا پر، مواصلاتی ذرائع پر، عورت کی تشہیر پر، عورت کے ننگے بدن پر، ننگی تصاویر پر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں تاکہ مسلمان بے آبرو ہو کر، بے حیا ہو کر ان چیزوں میں پڑ جائیں اور ان کا ایمان خطا ہو جائے۔ کیونکہ دشمن نے یہ حدیثیں بھی پڑھ رکھی ہیں کہ الایمان والحیاء قرناء جمیعا، ایمان اور حیا ساتھ ساتھ کی چیز ہے۔ جیسے بندے کا سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر بندہ حرکت کرتا ہے تو سایہ پیچھے رکا نہیں رہتا، سایہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ایمان جب بندے سے جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بے حیائی کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جیسے ایک چھتری ہوتی ہے، جب تک وہ اس گناہ کے اندر لگا رہتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے فارغ ہو جائے، وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو دشمن کو یہ ساری حدیثیں پتہ ہے، تو انہوں نے ان نوجوانوں کو بے حیا بنایا۔ بے حیا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جو بندہ کل کلاں کسی گرلز اسکول کے سامنے، گرلز کالج کے سامنے، یونیورسٹی کے سامنے جا کے وہاں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے کسی بہانے سے رکتا ہے، کسی عورت کے ساتھ تعلق بناتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، عورتیں آپس میں یا مرد مرد کے ساتھ جتنے بھی یہ گناہ کے کام ہیں، آج اس موبائل کی وجہ سے آج اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئی میرے پاس اسکیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ میں اس کے اندر آپ کو کاؤنٹ کر کے، گن کر، وزن کر کے بتا سکوں کہ کتنے اضافہ ہوا ہے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے میرے محترم بھائیو۔ جو بندہ موبائل میں کسی تصویر کو نہیں جانے دیتا دیکھے بغیر، سرچ کیے بغیر، ٹچ کیے بغیر، اگر اس بندے کو کوئی زندہ عورت حسین بھی ہو اور حسب نسب والی بھی ہو، وہ خود اس کو فون کر کے بلائے کہ میرے گھر پہ آ جا، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، آ کے رات گزار۔ مجھے یہ بتائیے میرے عزیز بھائیو، جو بندہ موبائل کے اسکرین پر اپنے آپ کو نہیں قابو کر سکتا، وہ کسی عورت کے دعوت گناہ سے اپنے آپ کو کیسے روکے گا؟ یہی حدیث ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ آدمی جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بہت مشکل ہے بچنا بادہ گلبوس خلوت میں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ بہت آسان ہے یارو میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے بچنا بادہ گلبوس خلوت میں۔ بس کہیں عورت اس کو نظر آ جائے، بھلے اس کے خاندان کی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی کزن کیوں نہ ہو، کوئی چچا کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ماموں کی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، کوئی اڑوس پڑوس کی ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کے کاؤنٹر پہ آنے والی کوئی خریدار خاتون یا کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، یہ بدبخت بے حیا، یہ زنا کا دل دادا، آنکھوں سے زنا کرتا ہے، زبان سے باتیں کرتا ہے، ہاتھوں سے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قدم اٹھا کے چلتا ہے اس کی طرف، اور نہیں تو دل اس کی طرف مائل رہتا ہے، یہ زانی یہ اس امت کی نیا پار لگائے گا بھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اصلاح کی۔ ایک لڑکا آیا، آ کر کہتا ہے آپ مجھے نا زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ ہے کہ بڑا عجیب آدمی ہے، دیکھو سوال کیسا کر رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا اور اس سے فرمایا اتحب لأمک اتحب لأختک،
अतुहिब्बु लिखालतिका, क्या तुझे ये पसंद है तेरी माँ से कोई ज़िना करे? ला। क्या तुझे ये पसंद है तेरी बहन को कोई ले जाए? ला। क्या तुझे पसंद है तेरी खाला से कोई बदकारी करे? ला। आपने फरमाया जब तुझे ये पसंद नहीं कि तेरी माँ, बहन, बेटी, खाला से कोई ऐसा करे, तो लोग भी अपनी माँ, बेटी, बहन की इस्मत दरी पसंद नहीं करते। फिर आपने इस नौजवान को दुआ दी। हमारे यहाँ तो सिर्फ फतवे की गोलाबारी चलती है ना, सिर्फ गालम गलोज ही चलते हैं ना, सिर्फ तान और तशनी के नश्तर ही चलते हैं ना। लेकिन ये साइल आया है नौजवान, तरबियत चाहता है, दिल में गुनाह की ख्वाहिश है, गुनाह की तरफ दिल माइल है। बंदा शदीद भूखा हो, रोटी देख के तो फिर तबीयत क्या कहती है। बंदा जो है किसी को अचार खाते हुए देख ले तो मुंह में पानी तो आता है ना। अब बंदे के पास कुछ हो भी ना, और ये तरकती हुई और नाचती गाती तस्वीरें, और ये बाज़ारों में और मार्केटों में ये अहले हदीसों की बेटियां हैं, अहले सुन्नत कहलाने वालों की बहनें हैं, देवबंदी बरेलवी कहलाने वालों की औरतें हैं। ये जो बाज़ारों के अंदर चल फिर रही हैं, ये इसराइल से नहीं आई। ये जो हमारी मार्केटों का हाल है, ये जो औरत 16 श्रृंगार होकर, कपड़ों से बिल्कुल आरी होकर, बारीक लिबास पहनकर, हैदरी के बाजार में पसीने में नहाकर अपने जिस्म का ये जो हाल बनाती हैं, ये बताओ अमेरिका से आई हैं? ये बरतानिया से आई हैं? है तो कराची के रहने वाली, है तो पाकिस्तान के बाशिंदे, है नमाजियों की बहनें और बेटियां। कौन इनकी तरबियत करेगा? हाँ, ये लड़का आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सवाल गलत था, दुरुस्त जवाब मिला कि नहीं, जिना हराम है, कोई अपनी इस्मत को तार तार होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी गैरतमंद इंसान के अंदर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसकी बहन बेटी को गाली मिले, उसकी बहन बेटी को कोई उठा के ले जाए और वो ख्वाबे खरगोश के मजे लूटे और वो आराम और चैन और सुकून की नींद सो जाए। हो नहीं सकता। तो आपने इस नौजवान के सीने पर हाथ रखकर इसे दुआ दी, अल्लाह मग़फ़िर ज़ंबहू, अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ कर दे, व तहिर क़ल्बहू, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, वहस्सिन फ़र्जहू, अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, इसको पाकीज़ा सोच वाला बना। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नौजवान को बस ये इतनी सी बात सुनाई थी, कोई घंटा भर की तकरीर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आयात, बहुत ज़्यादा अहादीस, कोई बहुत लंबा लेक्चर नहीं है। मैंने तो अपने खुतबे में इसको बयान करने में जितना टाइम लिया, इतना टाइम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं लिया। मुख्तसर सी बात की, उसने सवाल किया, आपने जवाब दिया, और फिर उसको साथ दुआ भी दी। फतवा नहीं लगाया बल्कि दुआ दी, अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे, इसके दिल को पाक कर दे, अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। हदीस पाक में आता है कि फिर वो नौजवान कभी किसी तरफ इधर उधर झांकता नहीं था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दुश्मन ने चाहे जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है इस बाब में, तो हमारे पास एक ऐसा ज़रिया है कि दुश्मन की ये इन्वेस्टमेंट हम ज़ाया करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़ाया तो वो है ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप दुश्मन के हदफ को ख़ता करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत आसान फार्मूला है। वो क्या है? नंबर 1, कुल लिल मुमिनीना, कह दो ए मोमिनो, लिल मुमिनीना, मोमिनों से, कुल लिल मुमिनीना, कह दो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिल मुमिनीना, मोमिनों से कह दो। अब देख लो, आप मोमिन हो ना, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह के नबी क्या दावत दे रहे हैं, यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपने कुछ निगाहों को पस्त कर लो,
اب دیکھو یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ کے اوپر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شٹر لگایا ہے نا آنکھ بند کرنے کے لیے، بتاؤ بھائیو اس شٹر کو نیچے کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا زور لگتا ہے جی؟ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے کہ میری آنکھ کا یہ شٹر ذرا نیچے کر دے؟ کسی کو بلانا پڑتا ہے؟ نہیں۔ پلک جھپکنا ایک عام گفتگو کے دوران کہ پلک جھپکتے ایسے ہو گیا، یعنی بہت ہی آسان کام ہے۔ پلکیں ہم کئی مرتبہ جھپکاتے ہیں، کھولتے ہیں آنکھوں کو، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بس کافر نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لی ہے۔ اے بندے مومن، تجھے صرف رب العالمین نے یہ کہا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو پست کر لو، ان کی انویسٹمنٹ برباد ہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون۔ میں اگر اس کا معنی کرنے بیٹھ جاؤں تو پہلے ہی ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ پڑھو جا کے سورہ انفال، جہاں 9واں پارہ ختم ہوتا ہے، آخری صفحے کی آیات پڑھ رہا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں یہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَا، یہ بار بار خرچ کریں گے، ایک بار نہیں خرچ کرتے، بار بار خرچ کریں گے، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا، ان کا انویسٹ کرنا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، توحید کے خلاف ان کا یہ جو خرچ کرنا ہے، فرمایا یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ تو میں بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں، کافر اپنا مال جن جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں، کافر مال خرچ کرتا ہے جنگوں میں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہاں؟ جنگوں میں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ کے نور کو، دین اسلام کو، مسلمان کے دل میں ایمان کی جو شمع روشن ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں، ایمان ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہم سے ایمان کیسے چھیننا چاہتے ہیں؟ ہمیں مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر، ہمارے بچے مار کر، ہمارے جوانوں کو قتل کر کے، ہمارے بڑے بوڑھوں کی داڑھیاں نوچ کر، ہمارے گبروؤں کو جیلوں کا جو ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کر کے ڈرا دھمکا کر یہ ہمیں اسلام سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ کافر دلائل کے میدان میں تو بات کر نہیں سکتا تو وہ لڑتا ہے، اسلام کے خلاف لڑتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، ایسے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، خاص کر ہندوستان میں اور آپ کے شہر کراچی میں، بلوچستان اور سندھ میں، ایسے بڑی تعداد میں ہندو ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اس میں کوئی جھوٹ ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر پر کھڑا ہوں، جو اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہندوؤں کے مظالم سے ڈرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، رپورٹیں ہیں، پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ مار کر ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور جو اسلام پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ مار کر، اس میں پیسہ خرچ کر کے اسلام کی راہ روکنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بے حیا بنا کر، آبرو کا سودا کر کے، بے عزت کر کے، زانی اور فاحش بنا کر یہ ہمارا ایمان ہم سے اس طرح چھیننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات،
ہر بھائی اس کو اپنے دل پہ نقش کر لے کہ بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی اسکول کی لڑکی جا رہی ہے، کوئی کسی کی عزت جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، یہ یاد رکھنا، اگر اس کے سر پہ آنچل نہیں ہے، اگر اس کا سینہ نظر آ رہا ہے، اگر اس کے جسم کا ننگ تمہیں نظر آ رہا ہے، تو یہ یاد رکھنا ہو سکتا ہے اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس عورت کو گھر میں کوئی ایسا غیرت مند مرد ملا ہی نہیں، کوئی قرآن اس کو کسی نے سنایا ہی نہیں، اس کی کسی نے تربیت کی ہی نہیں، تو یہ تو جاہل ہے، پتہ نہیں ہے۔ تجھے تو پتہ ہے نا، تو ریاض الجنہ مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے، تو سنتا ہے نا رب کا قرآن، مسجدوں میں آتا ہے، دروس کی محفلوں میں بیٹھتا ہے۔ تجھے یہ کہہ رہا ہوں اے مسلمان، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بازار میں کوئی عورت نظر آئے تو اپنی نگاہ اس سے پھیر لو، اس کی طرف نہیں دیکھو، اس کے جسم کی طرف نہیں دیکھو۔ اگر تم نماز میں لذت پانا چاہتے ہو، اگر قرآن مجید کی تلاوت میں سرور چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، نظروں کی حفاظت کر لو، نظروں کی آوارگی سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اور تمہاری نسل انشاءاللہ آوارہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ موبائل کا استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے، تو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو۔ اتنا کھلا اور آوارہ بن کے اس کو استعمال کرو گے تو تمہاری نمازوں سے جان نکل جائے گی۔ پڑھو قرآن، غالباً 21واں پارہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے کو روکتی ہے فحشی اور عریانی سے، فحشی سے، بے حیائی سے، منکرات سے، گناہ کے کاموں سے۔ کون سی چیز روکتی ہے؟ صلاۃ۔ ادھر تو نماز پڑھ رہا ہے، ادھر موبائل کے اندر لگا ہوا، ادھر سنتیں ادا کر رہا ہے، ادھر موبائل میں یوٹیوب کے اندر گھسا ہوا ہے۔ ہر گند، ہر بلا، مرد بننے کے طریقے اور یہ کرنے کے طریقے اور وہ کرنے کے طریقے، اور اگلے جو ہے وہ ٹائٹل ہی ایسے لگاتے ہیں کہ بیچ میں کچھ ہو نہ ہو آپ اس کو دیکھ کے گھسیں گے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ بچا لو اپنے آپ کو، اگر اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو غرق ہونے سے بچ نہیں سکو گے، یہ تمہاری نمازیں کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اگر ایک روٹی سے تیرا گزارا نہیں ہوتا تو 2 روٹیاں کھا لے، اگر ایک شادی کر کے بھی تو آوارہ مارا پھرتا ہے تو ایک اور کر لے، اگر 2 سے بھی تیری طبیعت سیر نہیں ہوتی تو تیسری ایک اور کر لے، اگر 3 پر بھی تیرا ایمان ڈاواں ڈول رہتا ہے تو 4 کر لے، اور اگر 4 سے آگے کی بات کرتے ہو تو جہاد کر لے۔ اور جب جہاد چلے گا انشاءاللہ ان کی جتنی ایکٹرنیاں ہیں نا، یہ جب لونڈیاں بن کے آئیں گے نا انشاءاللہ امیر المجاہدین پھر بانٹیں گے کہ کس کس کو کون سی دینی ہے۔ ان سے تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب یہ جنگ کے میدان میں کافر کی عورت اٹھا کے لے آؤ، میدان جنگ میں کسی کے ساتھ ساز باز کر کے نہیں، جنگ لڑ کے، او ما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارا جہاد ہے، ہتھیار کا چلانا ہے، جنگ لڑنا ہے، اس جنگ نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ یہ ہے سد باب، گناہ کے دروازے بند کرنا۔ میں نے ایک چیز بتائی ہے، نظروں کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے زنا سے، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی مقصود تو یہ کہ زنا مت کرو، لیکن اللہ مالک الملک نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے، میں الفاظ بتا رہا ہوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، دور رہنا ان کاموں سے۔
ان سے دور رہو گے تو بچو گے۔ جب بندہ اللہ کا پہلا حکم توڑ دینا تو دوسرے حکم سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے حکم کو سنبھالنے سے بندہ اور اس کے لیے مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بارڈر سے آپ دور رہو، لا تقربو، قریب مت جانا بے حیائی کے۔ دشمن نے کیا کر دیا؟ آپ کے قریب تر کر دیا ہے، وہ دھکیل رہے ہیں تمہاری طرف، کروڑوں کی تعداد میں کافروں کی عورتیں اس موبائل، نیٹ، لیپ ٹاپ، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ دھکیل کر اپنا ننگ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لا تقربو، قریب مت جانا۔ اگر کوئی نوجوان، یہ میری بات اچھی طرح سمجھ لو، کوئی نوجوان موبائل کے فتنے سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے بڑا موبائل رکھنا حلال نہیں ہے۔ جاؤ کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھ لو۔ میں انشاءاللہ یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جو نوجوان اس ٹچ موبائل سے، یہ رنگین موبائل اور یہ اس چیز سے جو بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس کے فتنے سے نہیں بچ سکتا، قسم باللہ اس کے لیے رکھنا حلال نہیں ہے۔ چھوٹا سا موبائل لے لو، چھوٹا سا موبائل بڑے چھوٹا کر لو لیکن ایمان بڑا کر لو۔ جب ایمان بڑا ہو جائے گا پھر آپ کو اگر امیر المجاہدین کافروں کے ملک میں بھی بھیج دیں تو امیر صاحب کو بھی اتنا اندازہ ہے کہ اس کی ہم نے ایسی تربیت کی ہے، یہ دشمن کے گھر میں بھی جا کے بچے گا فتنے سے اور اسلام کو غالب کرنے کا، غلبہ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر جائے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس گناہ سے بچتے ہوئے یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، تو اگر کسی سے ایسا کچھ ہو گیا ہے اور اس سے خطا ہوئی ہے تو وہ توبہ کے دروازے سے اندر آ جائے، توبۃ النصوحہ کرے۔ تو سورۃ النور جو ہے، سورۃ النور، اس کو سارے بھائی پڑھیں، سورۃ النور کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیں۔ سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، یہ صورتیں پڑھیں اور پڑھائیں اور اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو تعلیم دیں تاکہ اسلام کے یہ جو احکام ہیں یہ ان کے ذہن میں، دل اور دماغ میں اچھی طرح نقش ہو جائیں۔ یہی ہمارے پاس وہ حصن حسین ہے، یہ وہ حصن المسلم ہے کہ جس کے اندر آ کر بندہ کافروں کی سازشوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اور بھی اس میں طریقے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے، اس میں نفلی روزے، آگے آنے والا جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے پھر قربانی کے حوالے سے، عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے، بقرہ عید کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور زندگی عطا فرمائی۔ تو محترم بھائیوں، وہ جو 9 دن آنے والے ہیں ان 9 دنوں میں روزے رکھنے ہیں، روزے، نفلی روزے۔ جو اپنے ایمان کو طاقتور بنانا چاہتا ہے وہ پیر جمعرات کے روزے رکھا کرے، جو اپنے ایمان کو طاقتور بنانا چاہتا ہے ایام 20 کے روزے رکھے، جو اپنے ایمان کو طاقتور بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔